الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اشخاص عطا فرمائے انہیں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے پسند فرمایا ہے میرے لیے میرے صحابہ کو پسند فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے ہر صحابی امت کے تمام طبقات اور تمام افراد سے اعلیٰ ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان باہمی آپس میں فضیلت ہے کہ ایک دوسرے سے افضل ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہر نبی انبیاء کے علاوہ تمام امتوں کے تمام افراد سے افضل ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام میں بعض نبی بعضوں سے افضل ہیں۔ تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جو افضل ترین اشخاص شمار ہوتے ہیں، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول نمبر پر ہیں، حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر ہیں، حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پر ہیں، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے گفتگو چل رہی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عمر اور آپ کی کنیت ہے ابو حفص۔ آپ کی صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہونے کی بنا پر، اور آپ کا لقب ہے فاروق، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ممتاز حیثیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت نبی ہے اس سے 40 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا بہت عجیب واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، عبرت آموز بھی ہے، عبرت انگیز بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ اسلام لا چکی تھی، آپ کے بہنوئی کلمہ پڑھ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے تھے گھر سے۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم ہے انی ارید ان اقتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اپنے گھر کی خبر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر گئے، باہر سے آواز سنی تو قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن اور آپ کے بھائی بہنوئی سعید دونوں کو قرآن کریم سکھا رہے تھے، سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ حضرت عمر جب آئے تو خباب رضی اللہ عنہ چھپ گئے، تو حضرت عمر نے پوچھا کیسی آواز ہے، کیا تم دونوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے کھل کر کہا ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم تو مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سختی کے ساتھ اپنی ہمشیرہ کو مارا اور پیٹا، لیکن وہ اپنے موقع پر جمی رہی، اللہ اکبر، جمی رہی۔ آخر عمر رضی اللہ تعالیٰ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، فرمایا وہ لاؤ کتاب جو تم پڑھ رہی ہو مجھے بھی دکھاؤ۔ انہوں نے کہا میں دیتی ہوں، لیکن انک رجسن، ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ ناپاک ہیں۔ ولا یمس الا المطہرون، اور اس قرآن کریم کو وہی آدمی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک ہو، تم جاؤ غسل کرو اس کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تشریف لائے، انہوں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ پڑھنا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اسلام عمر فتحً، حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا اسلام کی فتح تھی۔ وکانت ہجرتہ نصراً، اور آپ کا مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانا اسلام کی مدد تھی۔ وکانت امارتہ رحمتاً، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا امیر المومنین بننا اللہ کی رحمت تھی۔ فرماتے ہیں وما نستطیع ان نصلی فی البیت، بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھنا ہمارے بس میں نہیں تھا،
حتی اسلم عمر، حضرت عمر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے تو بیت اللہ کے دروازے مسلمانوں پر کھل گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں یہ اسلام لانا کتنا عجیب واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ابھی اس پر تفصیل سے بات نہیں کر رہا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کی بہن ڈٹ گئی، حضرت عمر کی بہن اپنے موقع پہ کھڑی رہی، مار کھائی اور عمر کے اسلام لانے کا ذریعہ بن گئی۔ معلوم ہوا کہ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے، اگر دین کو پھیلانا ہے، دنیا میں دین کو عام کرنا ہے، تو آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہنا ہوگا۔ بڑے بڑے مضبوط دل بھی ہل جائیں گے، لیکن داعی کی استقامت اس کے لیے شرط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور دراصل آپ کا اسلام قبول کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کا نتیجہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی قبولیت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین، اللہ اکبر، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین ہذین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ یہ دو بندے ابو جہل اور عمر، ان میں سے جو آپ کو محبوب ہے، جو آپ کو زیادہ پسند ہے، اے اللہ اس کو دین کے غالب کرنے کا سبب بنا دے، قبول کر لے اس کو اسلام کے لیے، اس سے تیرا دین غالب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حق میں دعا قبول ہوئی اور آپ نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر اسلام کو جو عزت ملی، جو رفعت ملی، حضرت عمر کے آنے سے مسلمانوں کو جو طاقت اور قوت ملی، اس سے اس وقت بھی کفر خائف تھا، آج بھی خائف ہے۔ عمر کو دشمن تب بھی پریشان تھا، آج بھی پریشان ہے۔ عمر سے محبت کرنے والے تب بھی خوشی کے نعرے لگا رہے تھے، آج بھی خوشی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔